السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی. یا رب زدنی علما نافعا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو انشاءاللہ آج ہم لوگ جو ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں بات کریں گے. آپ کو سب پتہ ہے نا، آج ہی پہلی تاریخ ہے ذی الحجہ کی، رہی. تو آج سے عید تک جو 10 تاریخ ہیں، 10 دن ہیں، تو اس کی جو ہے اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان 10 دنوں کی بہت زیادہ ویلیو ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے. اتنی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عبادت وہی ہیں جو ان 10 دنوں میں کی جائے. باقی دنوں میں جو کی جاتی ہے وہ بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن سب سے زیادہ پسند ان 10 دنوں میں ہے. اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادتوں کا اجر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بتایا حدیث میں. جیسے بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں. اصحاب نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سوائے اس شخص کے جو جان و مال سے جہاد کے لیے نکلے اور پھر واپس نہ آئے، نہ اس کی جان بچے نہ مال. اس شخص کا جو ثواب بہرحال اس سے زیادہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل ان دنوں کے اپنے اجر و ثواب کے اعتبار سے پورے سال پر حاوی نہیں ہو سکتا. یعنی ایک ہوتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلا. اب ہم سب کو پتہ ہے نا کہ جہاد جو ہے نیکیوں کی چوٹی ہے، اچھے اعمال کی سب سے بڑی ایک چوٹی ہے جہاد. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے لیے جہاد سے بھی بڑھ کر جو ہے ان 10 دنوں کے اعمال جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ایک شخص ہے جہاد کے لیے نکلا، زندہ سلامت واپس آیا جہاد کرتے، لیکن نیت تو اس کی اچھی تھی نا جہاد کے لیے، لیکن اس عمل سے بڑھ کر ان 10 دنوں کا عمل ہے. لیکن اگر کوئی ایک شخص ہے سوائے اس شخص کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جان سے بھی گیا مال سے بھی گیا، اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہوگی جہاد میں جانے کے، بہرحال اس کا زیادہ اجر ہے نا. تو اس سے پتہ چلا کہ ان 10 دنوں کی امپورٹنس جو ہے بہت زیادہ ہے. اب ان 10 دنوں کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے، اس کے کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی زیادہ ویلیو رکھی کہ جہاد سے بھی بڑھ کر اس کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل ہونے کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا، رائٹ. تو جب وہ عرفہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تو آج میں تم پر تمہارے دین کو مکمل کرتا ہوں. تو دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں. تو ایک وجہ تو یہ بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں جو ہے تمام اسلام کے ارکان جمع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کی زیادہ امپورٹنس ہے. کیسے؟ رمضان میں دیکھیں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، توحید پر بھی قائم ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن حج نہیں کر سکتے، رائٹ. لیکن یہ 10 دن ایسے ہیں جس میں کہ حج جو رکن ہے اسلام کا وہ بھی ہم کر رہے ہیں، ساتھ میں ہم توحید پر بھی قائم ہیں، ساتھ میں ہم نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہے، روزہ رکھنے کا بھی حکم جو ہے ذی الحجہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تلقین فرمائی. تو علماء کا کہنا ہے کہ یہ تمام ارکان جو ہے اسلام کے وہ پورے ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کی زیادہ امپورٹنٹ ہے. واللہ عالم، اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ کیوں امپورٹنٹ ہے، بس اتنا پتہ چل گیا کہ یہ امپورٹنٹ ہے. قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے. حدیث تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. قرآن میں جو ہے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. تو یہ جو 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ہے نا. کہ دیکھیں اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے کہ جب وہ کوئی امپورٹنٹ بات لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، کسی کو ہم لوگوں کو الرٹ کرنا چاہتا ہے کسی چیز سے، تو کسی بہت ضروری چیز کی قسم کھاتا ہے، بہت امپورٹنٹ چیز کی قسم کھاتا ہے. جیسے کہ شہر مکہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، سوائے اس کے 4 صفات اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دی. تو ایک بہت بڑی خبر تھی. تو اسی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ولیال عشر جو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے، بہت اہمیت کے حامل ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. نہیں، معلوم ہونے تک اس کی اہمیت، اس کی فضیلت ایک تو پہلے پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ہم لوگ انگلش کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. دوسری بات، اگر معلوم ہونے تک جو ہے وہ عید ہی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے محروم ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں سے. اگر انسان جانے نہ اس کی اہمیت کیا ہے تو وہ بہت زیادہ فائدے اٹھا سکتا ہے اس کے، ہے نا. تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے
9 عرفہ کے دن بھی جس میں غیر حاجیوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب بتایا گیا ہے. عرفہ کا دن یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا، تو اس دن کا روزہ جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بھی شخص اس کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال کے دونوں سال کے گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں کام کرنے سے گناہ معاف کر دیتا ہے، وضو کرنے سے آپ کے باڈی سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جو ہے روزہ رکھنے سے آپ کے پچھلے اور اگلے سال کے اس کا بھی ہے نا، محرم کا روزہ بھی رکھو تو پچھلے سال کے روزے، تو اس سے مراد ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. اوکے، جتنے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کلیئر کرتا چلا جاتا ہے. بڑے گناہ نہیں، کبیرہ گناہ کے لیے کیا ہے؟ توبہ شرط ہے. جب تک آپ توبہ نہیں کریں گی اور ایسی توبہ اخلاص کے ساتھ کی جائے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف ہم پلٹے نہ، تو ایسے گناہ کو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ جو ہے اس طرح سے مرنے سے پہلے بھی اگر ہم نے توبہ کر لی تو معاف کر دے گا. لیکن سارے چھوٹے گناہ، چونکہ ہم بڑے گناہ تو اللہ کے شکر سے موسٹلی مسلمان نہیں کرتا، زیادہ تر بہت کم تعداد ہوگی جو بڑے گناہ سے شراب پینا، زنا کرنا، ناحق قتل کرنا، یہ سب ہے نا بڑے گناہوں میں شامل ہے. تو ہمارے سے زیادہ تر چھوٹے گناہ ہی ہوتے ہیں، اور جو ترازو میں تولے جب جاتے ہیں تو چھوٹے گناہ بھی تولے جائیں گے نا نیکیوں کے ساتھ. ہر چھوٹی بڑی نیکی کے ساتھ ہر چھوٹا بڑا گناہ بھی جو ہے ترازو میں تولا جائے گا. تو اس وقت یہ چیزیں ہمارے لیے کام آئیں گی. دیکھیے اب ہم اگر ذرا غور کریں پورے سال کے اسکیجول پہ، ہماری زندگی پہ، تو اگر اللہ تعالیٰ ایسے ڈیلز نہیں رکھتا، ایسے آفرز نہیں رکھتا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، بیچ میں بریک لگ گیا، رائٹ، دنیاوی زندگی ہماری بس دنیا میں مصروف تھے، ہم بری طریقے سے دنیا میں مصروف تھے، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو اسکولوں میں ڈھکل رہے ہیں، کالجز میں ان کو مطلب ان کو بھیجنا لانا، یہ تمام چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں. ہم اگر پھر ایک دم اچانک سے ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے جس سے ایمان تازہ کرنے کا موقع مل گیا، رائٹ. تو یہ جو مخصوص ایام یا مخصوص دن جو ہوتے ہیں جیسے رمضان ہے، یہ ذی الحجہ کے 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں. اس کے علاوہ جمعہ کا دن ویکلی ونس جمعہ آ جاتا ہے، جس دن جو ہے ایک یاد آتا ہے کہ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہے، ایک خطبہ سننا ہے، نماز کو جانا ہے، یہ تمام چیزیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، کیونکہ ہمارے نفس اتنا شیطان کے تابع ہو چکے ہیں کہ شاید ہم خود کھنچ کر اس طرف نہ آتے اگر اللہ تعالیٰ ایسے مواقع نہیں رکھتا. ایک پورا سال ہمارا گزرتا تو کیا ہوتا، ہم لوگ کبھی شاید پلٹ کر نہیں آتے. تو یہ بہترین موقع گویا کہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر سال بھر میں ہمیں بہت سارے دکانوں میں بھی میموریل ڈے سیل، تھینکس گیونگ سیل، یہ سب چیزیں ملتی ہیں، تو کیسے بھاگ کے نئی بھی چیزیں جو خریدنے ہیں وہ جا کے ہم خرید لیتے ہیں، رائٹ، کیونکہ 80% آف 70% آف سیل چل رہا ہے، ایسا سوچ کے. تو یہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آفر دیتا ہے، ڈیلز دیتا ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے کا ایک موقع دیتا ہے. جو گناہ ہماری زندگی میں چل رہے تھے ان کے پر ایک نگاہ ثانی کرنے کا موقع دیتا ہے. اس پر نگاہ ثانی کرو، اس کو معافی کرواؤ اور نیکیاں اپنے دامن میں بڑھاتے جاؤ. تو دیکھیے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین اپارچونیٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اس کا صحیح علم حاصل کر اس سے جو ہے اپنے نام اعمال میں نیکیاں بڑھانے کی کوشش کریں. تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہی ہے کہ اس کے تھرو جو ہے ہم اپنے نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں. اب ذرا تصور کیجیے اگر رمضان نہیں ہوتا، اگر یہ ذی الحجہ کے 10 دن نہیں ہوتے یا محرم کا وہ ایک دن نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہماری زندگی، کیا ہوتی؟ ایسے ہی ہم لوگ دنیاوی کاموں میں جو ہے کچھ فرائض وہ بھی بے جان بے روح ہے نا، جو عادتاً جو کر رہے ہیں وہ ایسے بے جان طریقے سے جو ہے عادتاً ہم نے کچھ فرائض اپنائے ہوئے ہیں، تو وہ ایسی ہماری زندگی رواں ہوتی. اور ایک دن ایسا آتا کہ مر کر اللہ کے پاس چلے بھی جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ہم افسوس کرتے ہیں کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہے کاش میں اپنی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے کچھ میں بھیج دیتی. تو یہ جو بریکس اللہ تعالیٰ لگا رہا ہے عشرہ ذی الحجہ کے ذریعے، حج کے ذریعے یا جو رمضان کے ذریعے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا، بہت بڑا. تو اسی لیے ہمیں اس کا جو ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا ہے. اصحاب کا کیا معمول تھا اس سلسلے میں؟ عبداللہ بن عباس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں غائب ہی ہو جاتے تھے، دکھائی ہی نہیں دیتے تھے کسی کو. اتنا اپنے آپ کو جو ہے مصروف کر لیتے تھے نمازوں میں، نوافل میں، ذکر و اذکار میں، قرآن و شریف کے پر تدبر اور تفکر کرنے میں وہ اتنا مصروف ہو جاتے تھے کہ 10 دن دکھائی بس ڈائریکٹ عید پہ دکھائی دیتے تھے. تو یہ ہماری بھی مصروفیت ہونا چاہیے. اس ڈیل کو، اس آفر کو اللہ تعالیٰ کی ہمیں پورے طور پہ اس کا فائدہ اٹھانا ہے. پورے طور پہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں ان 10 دنوں میں، کہیں بھی نہیں جانا.
किसी को भी घर पे नहीं बुलाना, कोई पार्टी नहीं। यकीनन हमारी अब छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन चल रहे हैं, बच्चों को रहते हैं प्लान, स्कूल का प्लान है, पार्टी का प्लान है, पिकनिक का प्लान है, ये सारे प्लान्स जो है इन 10 दिनों के बाद आप उठा कर रखें और इस 10 दिनों का हर लम्हा सुबह और शाम हमारा सिर्फ और सिर्फ इबादतों में, अपने आप को अल्लाह के यहाँ माफ़ करवाने में और अपनी नेकियां बढ़ाने में हम लगाएं, है ना। तो ये अगर फिर भी नहीं करता इंसान, अल्लाह ताला इतने मौक़े ज़िंदगी में देने के बावजूद अगर हम अपने गुनाहों को नहीं माफ़ करवा रहे, तो ये हमारी बहुत बदनसीबी और बदकिस्मती होगी, है ना। क्योंकि अल्लाह ताला कभी नहीं चाहता कि वो अपने बंदों को जो है जहन्नम की आग में डाले। तो यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जो है अनबिया भेजे, किताबें भेजी, वक्तन फ़वक्त हमें ऐसी महफिलों में कहीं ना कहीं से हमारे कानों में बात पहुंचा देता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, ये चीज़ सही है। उसके अलावा जो सवाब, जो फिर भी इंसान होने के नाते जो हमारे से गुनाह हो जाते हैं उसको धोने के मौक़े इस तरह से अल्लाह ताला देता है। वज़ू के ज़रिए है, लोगों की मदद करने के ज़रिए है, एहसान के ज़रिए है, रमज़ान के रोज़े हैं, शब क़द्र की रात है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इससे जो है हम अपने नेकियां जो है बढ़ा सकते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटी आपने कुछ प्लान की हो तो उसको उठा के ईद के बाद रखकर ये पूरे दिन 10 दिन जो है हमारे पूरे इबादतों में गुजारना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इबादतें कैसी हों, क्योंकि बहुत सारे खुराफात लोग करते हैं। आप देखते होंगे कि कैसे कैसे जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से, शरीयत से है ही नहीं, ऐसी चीज़ें जो है इबादत समझ कर करते हैं। मुहर्रम के टाइम पे आप देखते होंगी, शाबान के टाइम पे आप देखती होंगी कि जहाँ पे रोज़ा नहीं रखना है वहाँ पे रखते हैं लोग, जहाँ पे रात में नहीं जागना है वहाँ पे जागते हैं। अजीब अजीब किस्म के रस्म व रिवाज वो इबादत समझ के करते हैं। तो लिहाजा हमें इसमें भी बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए कि इबादतें भी हमारी जो हो वो हों जो शरीयत के मुताबिक हों, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, जो असहाब ने किए। तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि इन 10 दिनों में हमें फ़ोकस करना है फ़राइज़ के ऊपर, ना। अगर हम में से कोई ऐसा है जिसकी नमाज फजर की क़ज़ा हो रही हो, इशा की क़ज़ा होती हो, तो हमें जो है इस फोकस करना है कि मेरी कोई भी फ़र्ज़ नमाज, एक भी नमाज जो है इन 10 दिनों में क़ज़ा हो। और साथ में दुआ साथ में करती जाए कि 10 दिन का रूटीन है मेरा, ये मेरे पूरे साल का रूटीन हो जाए। क्योंकि ये हदीसों में आता है कि यही 10 दिन हैं जिसमें अल्लाह ताला दुआएं भी बहुत ज़्यादा कबूल करता है। तो दुनिया भी ज़रूर मांगे आप, लेकिन पहले अपनी आखिरत का सोचें, है ना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। तो दोनों चीज़ आप मांग सकती हैं। तो पहले हमें अपनी नमाज़ों को सही करने के लिए हम दुआ करें, तो पहले फ़राइज़ पे फोकस करें। फ़राइज़ में क्या आता है, फ़राइज़ की 5 टाइम की नमाज। अब ऐसा नहीं कि इसमें जो है नवाफिल करने का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है, इस वजह से हमने तहज्जुद तो पढ़ ली, लेकिन जो है थक के जो है फजर में सो गए, है ना। चाश इशराक की पढ़ ली, ज़ोहर छोड़ दी, है ना। तो फर्स्ट फोकस हमारा जो है फ़राइज़ के ऊपर होना चाहिए। 5 टाइम की नमाज हो गई। इसके अलावा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, ये फ़र्ज़ चीज़ है। अगर किसी का ताल्लुक़ माँ बाप के साथ ख़राब है या अच्छा ही है, लेकिन फिर भी मज़ीद अच्छा करने के लिए उनसे जो है कॉल पे बात कर लें, या जा सकते हैं तो जाके मिल लें, उनकी खिदमत कर लें, उनको कुछ तोहफ़े तहाइफ भेज सकते हैं तो भेज, एहसान का मामला करें माँ बाप के साथ, है ना, कि उनके ऊपर फ़र्ज़ है। और इसके बाद आता है सुलह रहमी, हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारा ताल्लुक़ कैसा है, उसके ऊपर भी गौर व फिक्र करें कि अगर कोई हमारे से गलती हो गई, हमारे रिश्तेदारों का कभी हमने दिल दुखाया तो उनसे माफ़ी मांग लें और उनके साथ ताल्लुक़ात को बहाल करने की कोशिश करें इनमें। फिर इसके बाद देखिए कि इसके बाद नेक्स्ट आता है नफिल चीज़ें, है ना। पहले फ़राइज़ के ऊपर ध्यान दें, फ़राइज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है नफिल की बात है। नवाफिल में सबसे पहली चीज़ तहज्जुद है, सबसे आला चीज़ कहा जाए तो। उस वक्त जो है अल्लाह ताला 7वें आसमान पर आकर पूछता है ना कि कोई है मुझसे सवाल करने वाला कि मैं उसका जवाब दूँ, कोई है कोई मेरे से दुआ करे तो मैं इसको कबूल करूँ। तो बजाय इसके कि हम दूसरे स्थानों पे जाके अपनी दुआएं कबूल कराएं, दूसरों को ज़रिया बना के, अल्लाह ताला कह रहा है कि डायरेक्ट मेरे से मांगो। तो ये तहज्जुद के टाइम उठें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर जितने भी गुनाह इस साल में हुए हों तो उससे गुनाह की माफ़ी मांगें और मज़ीद अल्लाह ताला से तौफीक की दुआ मांगें कि अल्लाह ताला अगला साल भी मेरा जो है तेरी इबादतों के साथ तेरे आगे सजदा करते हुए मेरा गुजरे, है ना। तो इस तरह तहज्जुद का हम एहतमाम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं चाश्त इशराक, फजर हो गई। फजर के बाद आप बैठे ज़िक्र अस्कार करें। फिर जो है चाश्त और इशराक का टाइम आता है। चाश्त इशराक मतलब सूरज तुलू होने के 10-15 मिनट के बाद जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो चाश्त इशराक है। चाश्त इशराक एक ही है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि अलग अलग है, नहीं एक ही है, क्योंकि चीम जो है ना वो अरबी में नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी दलील, चीम जो है वो अरबी में नहीं आता, ये उर्दू नाम है चाश्त, और इशराक जो है वो अरबिक नेम है। बेसिकली क्या है, अवाबीन की भी एक नमाज़ पढ़ी जाती है। तो बेसिकली क्या है, सूरज तुलू होने के बाद से लेकर ज़ोहर तक का जो टाइम है वो ये नमाज़ों का टाइम है। इस टाइम जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं वो चाश्त की नमाज अवाबीन की होती है। अवाबीन मतलब देखिए, जब सूरज तुलू हुआ और अभी ठंडा ठंडा है तब वो चाश्त इशराक का टाइम हो गया। जब धूप इतनी ज़्यादा हो गई कि अवाबीन कहते किसको है, जो पलट कर आने वाला, रुजू करने वाला, यानी अरबी में उस ऊँट को, उनके बच्चे को कहते हैं अवाबीन, जो जो सहरा में खड़ा हो रेत में और धूप की वजह से उसके पैर जलने लगे तो वो वापस आ गया पलट कर,
ہے نا. تو یہ دوحا اور اوابین سیم ہے. دوحا تینوں نمازوں کو دوحا کہا جاتا ہے. ہاں صلاۃ الدحا ساری جو ہے صلاۃ الدحا ہے. تو اسی کے لیے کہ جوڑوں کا صدقہ کہا گیا ہے نا صلاۃ الدحا کو. تو یہ تینوں نمازیں ہیں. اگر پڑھنا چاہے تو تینوں ٹائم پڑھیں, ایک دم آدھے 10-15 منٹ کے بعد, 1 گھنٹے کے بعد, یا جو ہے سورج اچھے سے چمکنے جب لگے تب بھی, ظہر سے پہلے تک. تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے ظہر کی نماز تک کا پورا ٹائم جو ہے اس میں نوافل آپ پڑھ سکتی ہیں. اور کتنے پڑھ سکتی ہیں, کوشچن ہم لوگ بعد میں. تو کتنے رکعت ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں, اس کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھی پڑھی, 4 بھی پڑھی اور 8 بھی پڑھی. آپ کتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, بس یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں. تو یہ بھی ایک ہے نوافل کا ہمیں اپنے نام اعمال میں نیکیاں بڑھانے کا ایک ذریعہ اور بہترین ذریعہ. اس کے سلسلے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم, خالص میرے لیے 4 رکعتیں اول دن میں پڑھ لے, میں تیرے دن بھر کے کاموں کی کفالت کروں گا, یعنی کہ تیرے سارے دن کے کام میرے سپرد ہو جائیں گے. اگر ہم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں یا 4 رکعت پڑھ لیں, جیسی آپ کی سہولت ہے, جتنی آپ اپنی نیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں اتنا پڑھ لیں. اور تو اسے کیا ہے, اللہ تعالیٰ پورے دن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. حدیث صحیح حدیث ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, پھر طلوع فجر کے بعد 2 رکعت پڑھے, تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو گھر بیٹھے ہمیں حج اور عمرے کا ثواب ہے. کتنا سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے آفرز کیسے ہیں. یہ جو 50% 60% آف, اس سے کہیں زیادہ, اور اس میں جو ہے ہماری آخرت کامیاب ہو رہی ہے, رائٹ. تو حج اور عمرے کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں گھر بیٹھے مل رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ حج اور عمرہ کتنا مشقت کا کام ہے, بدنی اعتبار سے بھی, مالی اعتبار سے بھی, بہت زیادہ پیسہ بھی لگتا ہے. تو وہی اجر و ثواب ہمیں جو ہے گھر بیٹھے مل رہا ہے. لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ, اور شیطان کا ایک ہتھیار بھی ہے کہ بہت اچھے سے کھیل جاتا ہے اس وقت کو لے کر, ہے نا. یا تو اس وقت میں ہم خاص کر ہم عورتیں جو ہے یہ سونا پسند کرتے ہیں, ہے نا, کیونکہ اس وقت کی جو نیند ہوتی ہے وہ بہت میٹھی, بہت ہی پرسکون. بچے چلے گئے اسکول, شوہر آفس چلا گیا, تو آرام سے بس گھر میں خاموشی کے ساتھ ہم سونا پسند کرتے ہیں. یہ سب شیطان کے ہتھیار ہیں تاکہ آپ کو جو ہے نیکیاں آپ کے اعمال میں نہ بڑھیں اور جہنم میں اس کے ساتھ جائیں. جیسے ہم پڑھ ہی رہے ہیں شیطان کے بارے میں کہ کیا اس کا مشن ہے بول کے, ہے نا. وہ کھلا ہوا دشمن ہے, گھات لگا کر بیٹھا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ وقت جو ہے فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت بابرکت وقت ہوتا ہے. اس میں کی گئی کام, کی گئی عبادتیں, ہر چیز جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکت رکھی ہوئی ہے اور بہت سکون بھی اس میں ہے. تو یہ ہم لوگ کا اکثر کا ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم سونا پسند کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اور اپنے آپ سے اسٹرگل کر کے, جہاد کر کے جو اس وقت کو بچائیں, خاص کر ان 10 دنوں میں, اور جو ہے چاشت اور اشراق اوابین کا اہتمام کر کے اپنے نام اعمال میں نیکیاں بڑھائیں, ہے نا. پھر دیکھیے کہ ایک چیز آتی ہے ذکر کی, ہے نا. ذکر کے سلسلے میں قرآن میں آتا ہے کہ وَلِذِكْرِ اللَّهِ اکبر. یہ چاشت اور اشراق کے سلسلے میں ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابن آدم کے بیٹے, نہیں, ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دے. بس ہر تسبیح صدقہ ہے, یعنی سبحان اللہ کہنا, تحمید اور الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, اور تحلیل کہنا صدقہ ہے, یعنی کہ لا الہ الا اللہ, اور تکبیر کہنا صدقہ ہے, یعنی کہ اللہ اکبر کہنا, اور امر بالمعروف صدقہ ہے, اور نہی عن المنکر, یعنی کہ بھلی بات کہنا لوگوں کو صدقہ ہے, اور برائی سے روکنا جو ہے وہ صدقہ ہے. اور ان سب چیزوں کی صلاۃ الضحیٰ کفالت کرتی ہے. صلاۃ الضحیٰ یہ پوری جو نمازیں ہیں نا, تو یہ اس کی کفالت کرتی ہے. یعنی کہ اگر اب کسی وجہ سے اگر آپ یہ نیکیاں نہیں کر پا رہی ہیں اور تو آپ جو ہے یہ نماز پڑھ لیں گی, تو یہ پورے نیکیاں کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ اس نماز میں دے دے گا آپ کو, اگر کسی وجہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ کے صرف صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیں, ہے نا. کہ سورہ کوثر پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پڑھو ہی نہیں قرآن, ایسا تھوڑی ہے. اس کا اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ نیکیوں کے ساتھ بھی اگر آپ کریں گے تو دگنا ہوگا, ہے نا. اب جیسے ہم دنیا چاہتے ہیں کہ اچھی ہو, تو اسی طرح ہمیں آخرت کے سلسلے میں لالچی ہونا چاہیے کہ ہماری آخرت سب سے اچھی ہو اور اچھی سے اچھی ہو. میں یہ بھی کروں, میں وہ بھی کروں, میں فلاں بھی کروں, ہر چیز کروں, رائٹ. ہمارا یہ سوچ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی یہ نہیں کر پا رہا تو اس کا سب کی کفالت جو ہے صلاۃ الضحیٰ کرے گی, ان سب کی ذمہ داری. تو یعنی اگر کسی وجہ سے آپ یہ نہیں کر سک رہے ہیں تو صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیں, تو گویا کہ آپ کو تمام کام کا اجر مل جائے گا. نہیں عن المنکر کا, اس کا, اور جوڑ کا جو صدقہ ہے نا, ہم کیسے دے سکتے ہیں جوڑ کا صدقہ. تو یہ نماز ادا کر دیں گے تو یہ جو ہے وہ پورا اس میں کور ہو جائے گا. پھر ہے ذکر کے سلسلے میں
کہ ان 10 دنوں میں ہم جو ہے ذکر پہ دھیان دے سکتے ہیں. ذکر کیا؟ جس کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ وَلَذِكْرِ اللَّهِ اکبر، اللہ کے ذکر سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میں شریعت کے بہت سارے احکامات پر عمل نہیں کر پاتا، آپ مجھے کوئی چیز بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے بڑی بڑی چیزیں شریعت کی، جیسے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے کوئی، بہت ساری شریعت کی چیز، روزے نہیں رکھ پا رہا، تو وہ صرف ذکر کرتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ذکر کرتا رہے تو سب ساری چیزیں ہو جائیں گی؟ نہیں نا. لیکن ذکر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹ اس کو ذکر سے کروایا. ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، آپ اللہ کی ذات سے کنیکٹ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں. جب گناہوں سے بچنا، شیطان سے دوری اور اللہ سے کنیکشن زیادہ ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر جو ہے شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا اور شریعت پر عمل کرنا آسان بھی ہو جائے گا، ہے نا. تو یہ ہے. تو ذکر کو ہمارے دیکھیں زبان پہ ذکر کو طاری رکھنے سے ہم لوگ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے. غیبت سے، لوگوں کو برا بھلا کہنے سے، لوگوں کو الٹے سیدھے جواب دینے سے، بہت زیادہ باتیں کرنے سے. اگر ہماری زبان ذکر کی عادی ہو گئی تو بہت ساری تو. اور دیکھیں کہ ذکر کے لیے اور سب سے بڑی چیز دیکھیں، ذکر کرنا بہت آسان ہے نا. کیونکہ ذکر کے لیے کوئی مخصوص جگہ کا کوئی قید نہیں ہے، کسی مخصوص وقت کا قید نہیں ہے، کسی مخصوص سچویشن یا حالات کا قید نہیں ہے. آپ کسی بھی حالات میں ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، آپ چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے اٹھتے بیٹھتے پکاتے، ہر وقت جو ہے ذکر کر سکتے ہیں بہت آرام سے. اب دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر میں ہے کہ فَاذْكُرُونِي وَأَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حدیث میں بھی ہے نا کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے اچھی محفل میں کرتا ہوں، یعنی کہ فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے نا کہ بڑے لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ بڑے لوگوں میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے. تو کتنی آپ ٹیچرس اور پرنسپل اور اسٹاف کے درمیان جو ہے کسی بچے کی اچھی کوالٹیز کا ذکر ہو رہا ہے تو بچے کے لیے کتنی اچھی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. تو اللہ رب العزت وہ بھی اپنے مقربین کے فرشتوں کی محفل میں جو ہمارا ذکر کرتا ہے. تو ذکر کے بے شمار فائدے ہیں. چونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں، اس لیے میں تھوڑا سا ٹچ کر کے جا رہی ہوں کہ ذکر جو ہے بہت اس کے بے شمار فائدے ہمیں ملتے ہیں. تو یہ جو 10 دن ہیں اس کے سلسلے میں خاص یہ جو ہے یہ تو ہے ہی تکبیرات کے دن نا. اس میں تکبیرات کہنے کی جو ہے بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے. اور دیکھیں اس کے علاوہ اس میں جو ہے اس اشرے میں جو ہے تکبیرات کا یہ کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کے اعمال کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے ہاں زیادہ درجے کے لحاظ سے ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت، اس کی حمد اور اس کی بڑائی بیان کرو. وحدانیت سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور تکبیر سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر. اور ہم سے مراد تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا. تو تکبیرات جو حدیث میں ہمیں ملتی ہیں، تکبیرات بھی ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ کیا بولیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو حدیث سے جو ملتی ہیں وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم لوگ جو اس کے لیے جاتے ہیں نا، عید کی نماز کے لیے جب جاتے ہیں تب تکبیرات پڑھتے ہیں نا، تو وہ تکبیرات آج کل مغرب سے شروع ہوا نا، ذی الحجہ کا 1 تاریخ، تو وہاں سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے نا. تو دن بھر آپ دیکھیں کہ ٹائم جو ہے متعین کر لیں کہ یہ ٹائم میں نے صلاۃ الضحیٰ پڑھی، چاشت اشراق کی نماز پڑھی، ظہر کی پڑھی، فجر کی پڑھی، تہجد کے بعد میں 10-15 مرتبہ بیٹھ کے ایک ہی جگہ تکبیرات پڑھ لوں گی. مطلب اگر یاد نہیں آ رہا تو میں بول رہی ہوں اس طرح کا ہم لوگ اسکیجول بنا سکتے ہیں کہ ہمیں ذہن میں یاد رہے تکبیرات پڑھنا. کیونکہ ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ اجر ان تکبیرات کا ہی ہے نا. کہ تکبیرات جو ہے وہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے. پھر ایک اور ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات ہے نا، نوٹ کر کے اپنے نماز کی جگہ پہ رکھ لیں، فریجز پہ لگا لیں، کچن میں جگہ جہاں پہ آپ کی نظر پڑتی ہے وہاں پہ لگائیں. دن رات اس کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں. وہی میں بول رہی ہوں کہ اگر بھولنے کا خدشہ ہے، یاد نہیں آ رہا، تو کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد مجھے اتنی تکبیرات پڑھنا ہے بول کے آپ جو ہے ٹائم ٹیبل بنا سکتی ہیں ہر نماز کے بعد جانے نماز پہ ہی بیٹھ کے. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو زور سے پڑھیں، ہے نا. گھر میں اگر کوئی نامحرم مرد نہیں ہے تو ہم عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں زور سے. مرد تو پڑھنا ہی ہے لیکن ہم عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، بلکہ عورتوں کو ہی ہم ماؤں کو
پڑھنا چاہیے جس سے جو ہے ہمارے شوہروں کو بھی یاد آئے, بچوں کو بھی یاد آئے تکبیرات پڑھنے کا, کیونکہ اصحاب کا بھی معمول یہی تھا. امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں ان دنوں جو ہے بازار کی طرف نکلتے اور بازار میں زور زور سے تکبیرات پڑھتے, جس سے جو بھی سننے والا ہوتا تھا اس کو بھی اس کی بھی یاد دہانی ہوتی تھی, وہ بھی تیزی سے پڑھتا تھا. اب چونکہ ہم بازار وغیرہ جانا ہمارے لیے ہمارے مردوں کے لیے بھی یہ صحیح ہے اب آج کل کے ماحول میں, اور جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں پورا عربی یا مسلم ماحول نہیں ہے, تو ہمارا گھروں کے اندر تو ہم رائج کر سکتے ہیں, ہمارا پاور جو ہے گھر کے اندر تو ہے. تو صبح اٹھے فوراً زور زور سے تکبیرات بولنا شروع کر دے, جس سے شوہر کو بھی یاد آ گیا, بچوں کو بھی یاد آ گیا, اور وہ کتنا بڑا اجر ہے اس کا, کتنا اجر و ثواب ہے. اور دوسری بات, آپ ہم جو ہے فون وغیرہ میں بھی ریکارڈنگ لگا سکتے ہیں, ٹی وی پہ لگا کر چھوڑ دیا کہ وہ دن بھر وہ جو ہے ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے زبان جو ہے ہماری زبان پہ آٹومیٹک آتا جائے گا, ہے نا. یہ بہتر طریقے ہیں اس طرح سے. تو یہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ مینا میں اپنے خیمے میں اتنی زور سے تکبیر بولتے کہ آواز مسجد تک جاتی, تو مسجد والے تکبیرات بولنا شروع کر دیتے. پھر مسجد سے آواز بازار تک جاتی تو بازار والے تکبیرات بولنا شروع کر دیتے. تو ایسا ہوتے ہوتے ایسا ہوتا, یہاں تک ایسا ہوتا کہ مینا جو ہے پوری تکبیرات سے جو ہے وہ کیا ہو جاتا, گونجنے لگتا تھا. تو اب ہمیں بھی پورا ڈیسائیڈ کرنا کہ ان 10 دنوں میں تکبیرات ہمارے گھروں میں گونجنا چاہیے باقاعدہ. ایک ہوتا ہے آپ وسپر آہستہ پڑھ رہے ہیں, نہیں, آپ کو اپنے گھروں میں اس کی گونج لانی ہے تکبیرات کے, نا, اپنے ذریعے, اپنے بچوں کے ذریعے, بچوں کو بھی بار بار تلقین کریں, شوہروں کو بھی بتائیں اس کی کتنی اہمیت ہے, نا. تو ہمیں بھی کم سے کم اپنے گھروں میں جو ہے تکبیرات کا اہتمام اتنا تو کر سکتے ہیں ہم لوگ, دوسری اگر عبادت ہے نہیں تو اس کے بعد ہے روزہ آتا ہے. روزہ دیکھیں, روزے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 9 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں, لیکن تلقین جو ہے 9 ذی الحجہ کی ہمیں بہت زیادہ کی ہے. اگر کوئی نہیں رکھ سکتا پورے 9 روزے تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں, اور بچوں کو بھی رکھوائیں. جیسے رمضان میں ہمارا ماحول ہوتا ہے نا, رمضان کے روزے فرض ہیں, اسی وجہ سے وہ ماحول ہوتا ہے, تمام مسلمان گھروں میں ہوتا ہے, تو وہی ماحول ہمارا ان 10 دنوں میں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ آج کل کے جو حالات ہیں, آج کل کا جو زمانہ ہے, آپ دیکھتے ہوں گے کہ سنتیں, نوافل سب کچھ مائنس ہوتے صرف کچھ فرائض تک آ کے رکی ہے ہماری قوم, ہے نا. اب آگے ہمارا جنریشن جو ہے وہ فرائض بھی ختم ہو سکتے ہیں ان کے پاس, تو اسی وجہ سے ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. اگر آپ 100% عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو بچے 50 تک تو آئیں گے, رائٹ. تو یہ سنت نوافل سوچ کے اس کو نہ پیچھے ڈھکلیں, بلکہ اس کو دیکھیں کہ اس میں کتنا اجر ہے, اس کے ذریعے میں اپنی آخرت بنا سکتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک میں زندہ نہ رہوں اور میں پچھلے سال کے تمام چھوٹے گناہ معاف کروا دوں, اور تہجد میں اٹھ کر اور ہر نماز کے بعد بڑے گناہوں کے لیے توبہ کر لوں. تو ہو سکتا ہے اگلے دن میری موت ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں, کامیاب ہو جائیں, اور جنت کے مستحق بن جائیں اللہ تعالیٰ کے, رائٹ. تو اسی لیے دیکھیں کہ اب بچوں کے اندر جو ہے جیسے رمضان میں ہمارے گھروں کا ماحول ہوتا ہے, اسی طرح ہر ایسی چیزوں کا ماحول ہونا چاہیے. تکبیرات سے گونج رہی ہیں, ان سے نوافل, اب تو ماشاءاللہ بہترین موقع ہے, چھٹیاں چل رہی ہیں, ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا. پورے نوافل پڑھوائیں ان سے, ایسا نہیں کہ مار کر پڑھوائیں, بلکہ اس کی اہمیت ان کے دلوں میں ڈالیں, اس کے فائدے ان کے دلوں میں ڈالیں, بتائیں کہ کتنا ہے. اور صرف 10 دن کا وقفہ, صرف 10 دن کا ٹائم ہے, اس میں آپ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, رائٹ. تو یہ سب بچوں کو بھی بہت زیادہ موٹیویٹ کریں ان تمام نیکیوں کو حاصل کرنے میں. اور 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی بالکل رمضان کی طرح ہر بچے سے رکھوائیں, ہے نا. نابالغ جو بھی بچہ ہے اگر وہ رکھ سکتا ہے روزہ تو اس سے ضرور رکھوائیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ چیز کی ویلیو بہت ہے, اہمیت ہے. یہ بہت زیادہ بولے تو جس کے رمضان کی اہمیت ہے لوگوں کے پاس, اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے نا. تو یہ ہمارے بچوں کو ہمیں سکھانا ہے کہ یہ چیزیں بھی جو ہے بہت ضروری ہیں. اس کی اہمیت تو میں نے بتا دی کہ اگلے اور پچھلے سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 دن کے بھی روزے رکھتے تھے. اگر دیکھیں کہ 9 دن کے ہمارے قضا جو روزے ہیں رمضان کے, وہ ہم ان دنوں میں پورے کر لیں, یہ نہیں کہ آپ کو نوافل کا ثواب تو نہیں ملے گا, لیکن آپ کے قضا روزے پورے ہو جائیں گے, اور ان مبارک دنوں میں آپ روزے کی حالت میں رہیں گے, یہ فائدہ ہوگا, ہے نا. کیونکہ ہے نا کہ نفیل سے پہلے فرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اگر ہمارے قضا روزے جو رمضان کے وہ تو فرض ہے نا, اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا ہمارے سے. وہ اگر بچے ہوئے ہیں اور ہم نفیل رکھ رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے کہیں سے بھی. تو پہلے ہم انہیں 9 دنوں میں ہم پہلے 5 یا 6 روزے وہ کمپلیٹ کر لیں, 9 ذی الحجہ کا روزہ اس کی نیت سے رکھیں, تو اس کا اجر ہمیں ملے گا, ہے نا. پھر جو ہے اس کے علاوہ ہم جو ہے تلاوت قرآن کر سکتے ہیں بہت زیادہ, جتنا اگر آپ روٹین ہے آپ کا کہ 1 پیج پڑھنے کا تو 4 پیج اور بڑھا دیں ان دنوں میں. ہر نماز کے بعد 2 پیج کا پڑھ لیں, یا جو ہے میمورائزیشن کا ارادہ کر سکتے ہیں. جو سورے آپ کے کچے ہیں یا نہیں یاد کیے ہوئے وہ یاد کرنے میں وقت لگائیں, یا اس کے اوپر تدبر کرنے میں. کوئی ایک سورہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس سورے کو میں 10 دنوں میں جو ہے پورے غور و فکر کے ساتھ ختم کروں گی, اس کی پوری تفسیر ترجمہ جو ہے اس کے پوری تہ تک جاؤں گی, مطلب پوری ڈیپلی مطالعہ کروں گی. ایک کوئی سورہ اٹھا لیں,
جو 10 دنوں میں آپ ختم کر سکتے ہیں. 2-4 گھنٹے اس کے اوپر گزار دیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر لمحہ ان 10 دنوں کا صرف قرآن و حدیث، ذکر و اذکار اور نماز و قرآن میں گزرے، اور کچھ نہ ہو اس میں، دوسری ایکٹیویٹیز ہمارا کچھ نہ ہو. کھائیں پیئیں بھی، کھانا پینا بھی اللہ کی عبادت ہی ہے. بچوں کو کھانا پکا کے دینا، شوہر کی خدمت کرنا، یہ تمام چیزیں عبادتوں میں شامل ہوتی ہیں، ہے نا. اگر ہم کچھ دلی سے کریں نا، چڑچڑا کے آج بھی مجھے پکانا پڑ رہا ہے، آج بھی مجھے برتن دھونے پڑ رہے ہیں، بہت زیادہ بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اتنے برتن پڑ رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ اجر و ثواب کی نیت کر لیں، یہ میری ذمہ داری ہے تو مجھے کرنا ہے. تو آپ خوش دلی سے دھوئیں برتن، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں جو ہے آپ کو اجر و ثواب دے گا، ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں، ہم سمیٹ سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ہمیں سمیٹنا چاہیے، جتنے ہو سکتے ہیں اتنی نیکیاں اس میں سمیٹنے کی کوشش کریں. پھر صورتوں کو یاد کرنا، ترجمہ، تدبر، اس پہ غور و فکر، تمام چیزیں ہو گئی. پھر آتا ہے صدقہ خیرات. آپ صدقہ خیرات عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، اس دنوں میں زیادہ کریں، ہے نا. جتنا ہو سکتا ہے آپ کی جتنی بھی استطاعت ہے وہ اس کو صدقہ کرنے کی کوشش کریں. صدقے میں سب سے بہترین چیز آتی ہے قربانی، ہے نا. یہ ان دنوں کی، اس مہینے کی خاص چیز جو ہے وہ قربانی ہی ہے نا. اللہ کے، کیونکہ اس سے جو ہے ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے. اور قربانی کے سلسلے میں بھی دیکھیں، ہم عورتوں کا یہ المیہ ہی کہیے، بد نصیبی کہیے کہ ہم خاص کر ہم بر صغیر کی عورتیں، جو انڈو پاک کی جو عورتیں ہیں، ہمارا کیا ہے کہ مرد کماتا ہے، مرد کی یہ ذمہ داری ہے. مرد کی ذمہ داری ماں باپ کو دیکھنا، مرد کی ذمہ داری گھر کو سنبھالنا، مرد کی ذمہ داری صدقہ خیرات کرنا، مرد کی ذمہ داری قربانی دینا، مرد کی ذمہ داری زکوٰۃ دینا. ہم کہاں ہیں نیکیوں میں؟ کہیں بھی نہیں نظر آئے ہم لوگ نیکیوں میں. تو جو ہے نا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی گئی، تو ہوگی اس کی کوئی وجہ، لیکن اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ہم کسی نیکی میں آگے نہیں ہیں. ہم لوگ صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، گھر کے وہ بچوں کی تربیت، گھر کے برتن بھی ہوتے ہیں، تو بہت بڑبڑا کے، بہت زیادہ ناشکری کے ساتھ، ہے نا. تو جو کچھ بھی تھوڑی بہت عبادتیں کرتے ہیں وہ بھی ناشکری میں ہم لوگ کے جو ہے وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ فیمنزم کا جو نعرہ لگاتے ہیں کہ میں مرد اور عورت برابر ہیں، مرد کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کروں، مرد وہ کمانے جا رہا تو میں کیوں نہ جاؤں. تو ہمیں فیمنزم کا نعرہ ان عبادتوں میں لگانا چاہیے، ان فرائض میں لگانا چاہیے کہ مرد کیوں آگے بڑھ رہا ہے، میں کیوں نہیں آگے بڑھ سکتی. وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو میں کیوں نہیں زکوٰۃ دے سکتی. وہ قربانی دے رہا ہے تو میں کیوں قربانی کا اجر نہیں حاصل کر سکتی. آپ کہیں گی کہ کما کہاں رہے ہیں ہم لوگ، ہے نا. بہت ساری آتے ہیں ہماری 80% عورتیں نہیں کماتی ہیں، وہ سب 50% ہی لے نہیں کماتی. ان کا سوال یہی ہوگا، ہم تو کما نہیں رہے، اس وجہ سے ہم نہیں دے رہے. لیکن بچوں کا جہیز جوڑنے کے لیے، گولڈ خریدنے کے لیے، کیسے پیچھے پاکٹ میں پیسے کہاں سے آتے جاتے ہیں، کہاں سے جمع ہوتے جاتے ہیں. تو وہیں پہ ہم جمع کریں، وہیں سے نکالیں جہاں پہ آپ کے ہوتے ہیں نا چوری جو ہوتی ہے، ہر عورت کے پاس ہوتی ہے یہ، ہے نا. جب بچوں کی شادی ہوتی ہے تب نکلتا ہے کچھ نہ کچھ بہت ساری عورتوں کے پاس، یا کہیں سے ہوتا ہے اس کے پاس کہیں نہ کہیں سے، یا پاکٹ منی جو بھی آپ اپنے شوہروں سے لیتے ہیں اس کا ایک حصہ نکال کر جو ہے آپ رکھیں کہ میں اس کو جب قربانی کے دن آئیں گے تو میں اپنی طرف سے قربانی دوں گی. کیونکہ پتہ ہے آپ کو اس کا اجر کیا ہے کہ جانور کے ہر خون کے قطرے پر اللہ اجر دیتا ہے، ہر بال کا اجر ہے جانور کے. اتنا بڑا اجر سے کتنے قطرے ہوں گے ایک بکرے کے اندر یا ایک گائے کے حصے میں ہی، خون کے کتنے قطرے ہوں گے، کتنے بال ہوں گے. ہم لوگ مردوں پہ ڈال کے آرام سے بیٹھے ہیں اتنے سالوں سے. ہم نے اپنے بڑوں کو بھی یہی دیکھا نا، اپنی ماؤں کو ہم نے یہی دیکھا کہ گھر کے مرد ہی کرتے ہیں. ہمیں تمہیں کیا ضرورت ہے، گھر کے سارے ان کے نام سے ایک حصہ دے دیا. جب ہم کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں اس میں نا، کیوں نہیں ہم لوگ آگے بڑھیں اس نیکی میں. ہمیں بھی جو بھی پیسہ جمع کرتے ہیں، ڈریس لینے کے بجائے ایک ڈریس کینسل کر دیں اور ایک حصہ نہیں، پورا بکرا نہیں دے سکتے، پوری گائے نہیں دے سکتے تو گائے کے ایک حصے میں اپنا حصہ ڈالیں. 3-4 ہزار روپے میں شاید ایک حصہ ملتا ہے، وہ انڈیا میں ہے نا. انڈیا کا اگر دیکھیں گے تو 4,000 روپے زیادہ سے زیادہ. 4,000 روپے تو میرے خیال سے سب کے پاس، ہر عورت کے پاس ہوگی. اگر چلیے مان لیجیے کہ نہیں بھی ہے اتنا بھی، تو کم 200 روپے 300 روپے جتنا بھی ہو، آپ جو ہے 3-4 عورتیں مل کر جو ہے اپنے پیسے جمع کے 3-4 ہزار روپے کر کے بھی ہم قربانی دے سکتے ہیں. بس میرا یہ ہے کہ اس میں ان سب چیزوں میں بھی آپ پیچھے نہ ہیں، مردوں کے برابر رہیں اجر و ثواب میں. کوشش کریں کہ ہمیں ان سے آگے بڑھنے، ہمیں جو ہے ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے، یا ان کے برابر کم سے کم ہونا چاہیے. کیونکہ دوسری چیزوں میں ہمارا ہوتا ہے نا کہ مردوں کو ہی کیوں آگے بڑھے، مردوں کو ہی ساری کیوں. بہت سی شکایتیں مردوں کو 2 حصہ کیوں، ایک حصہ عورت کو کیوں. ایسی شکایتیں کرنے کے بجائے اجر ثواب میں بھی، نیکیوں میں بھی آگے بڑھنے کی ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ صدقے میں سب سے بہترین صدقہ قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی. اب دیکھیں کہ شیطان آپ کو یہاں پہ بھی ورک کرے گا، شوہروں کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے، ہمارے دل میں ارے ایک دو گے تو چل جائے گا، ایک پوری خاندان کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے ایک بکرا دے دو تو انف ہے. انف تو ہے، لیکن اگر آپ دے سکتی ہیں تو کیوں نہیں دے نیکی کمانے کے لیے، رائٹ.
تو اور یہ بھی کرے گا کہ قربانی دینا کیا ضروری ہے، اس کے بجائے جو ہے آپ کسی غریب کی شادی کر دیں، کسی غریب کے گھر میں کولر لگا دیں، کچھ غریب کی مدد کر دیں، کسی پڑھائی پہ پیسہ دے دیں، کیا قربانی پہ اتنا پیسہ؟ یہ بھی فتنے اٹھے ہیں، لیکن ہمیں نہیں شیطان کے اس ہتھ کنڈے میں آنا ہے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو ہمیں کرنا ہے. یہ دیکھیں کہ پورے سال ہمیں اس طرح کے خیالات جو ہے ذہن میں نہیں آتے، صرف اس کے ٹائم پہ ہی آتے ہیں. پورے سال محتاج لوگوں کو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، لیکن ان کی محتاجی کو ہم دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. صرف قربانی کے ٹائم پہ ایسے فتنے اٹھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اتنی گندگی کرنے کی، کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، آپ یہی پیسے اٹھے غریب کی مدد کرو. آپ غریب کی مدد بھی کریں اگر آپ کی استطاعت ہے تو قربانی ضرور کریں ان دنوں میں، رائٹ. تو پھر ہے اس کے بعد ذی الحجہ کو دیکھیں. اس کے بعد یہ ہو گیا کہ ہم لوگ ذکر و اذکار ہیں کہ پورے ہمارے یہ 10 دن عبادتوں میں گزریں. صدقہ خیرات کر سکتی ہیں آپ، نہیں صدقہ خیرات کر سکتی ہیں تو زیادہ عبادتیں کریں، بدنی عبادتیں زیادہ کریں، اور اچھی بات لوگوں کو بولیں، برائی سے روکیں، بھلائی کی بات کریں. یہ تمام چیزیں ہو گئی. اس کے بعد آتا ہے گناہوں سے بچنا. جب آپ نوٹ کریں کہ میرے اندر کیا ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے میرے نام اعمال میں گناہوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو مائنس کرنے کی کوشش کریں. کم سے کم ان 10 دنوں میں، جیسے مثال کے طور پر میں غیبت بہت کرتی ہوں، تو میں ان 10 دنوں میں کم سے کم اپنے آپ پہ کنٹرول کروں گی. تو یہی کنٹرول انشاءاللہ دعا کے ساتھ کہ پورا سال اللہ تعالیٰ مجھے میری مدد فرما، تو انشاءاللہ پورے سال جو ہے وہ کام آ سکتا ہے نا. تو اور ایک ہو گیا کہ بڑا جو بھی گناہ غیبت ہے، چغلی ہے، لوگوں کی برائی ہے، یا کچھ بھی اس طرح کی برائی اپنی جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر وہ کمزوری ہے، کہ ہم اپنے آپ سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. اپنے آپ کو سب اپنا خود پہچانتے ہیں. میں کتنے پانی میں ہوں وہ مجھے پتا ہے، رائٹ. میں آ کے دس دیتی ہوں تو آپ کو شاید اچھی لگتی ہوں، لیکن میں کتنے پانی میں ہوں مجھے پتا ہے، کہ میرے اندر کیا برائیاں ہیں مجھے پتا ہے. تو میرا کنیکشن اللہ کی ذات سے ہو، اور میں اللہ کی ذات سے عہد کروں، اپنے آپ سے عہد کروں کہ میرے اندر یہ جو برائی ہے میں اس کو ختم کروں گی، ہے نا. ان 10 دنوں میں میرا یہ ٹارگٹ ہے. اس کے علاوہ ایک کسی بڑی نیکی کو ٹارگٹ کریں کہ اس نیکی کو میں اپنے اندر، جو ہمارے پاس نہیں ہے. ایک ہے کہ سب کے کچھ لوگوں کے پاس کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، ہے نا. خوش اخلاقی سے بات کرنا یہ لوگوں کے مزاج سے میں، فطرت میں وہ کر رہے ہیں. اب میرے اندر نہیں ہے خوش مزاجی سے بات کرنا، لیکن میں ٹارگٹ کروں گی کہ میں اس 10 دنوں میں ہر جو پسند ہے، جو ناپسند لوگ ہیں، سب سے میں خوش مزاجی سے بات کروں گی. اپنے آپ سے جہاد کر کے میں ایک نیکی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں گی، ہے نا. تو یہ ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ اس کے بعد ہماری عید آتی ہے انشاءاللہ. عید کے دن کیا ہوگا؟ عید کے دن تکبیرات کا خصوصی اہتمام کرنا ہے. فجر سے لے کے اسٹارٹ ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بقرعید یہ عید الاضحیٰ میں جب جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھوکے جاتے تھے، کچھ کھاتے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں پیتے تھے، بلکہ سمجھے کہ عید کی نماز تک ایک روزہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید کی نماز تک بس. اور ان کا معمول تھا کہ عید کی نماز سے آنے کے بعد سب سے پہلے قربانی کرتے، پھر اسی گوشت کو پکوا کر وہ کھاتے تھے. اگر یہ پاسبل ہے تو بالکل آپ اس سنت کو عمل کریں. اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو کم سے کم عید کی نماز تک بھوکے رہیں، اور جو ہے پھر گھر آ کر جو ہے وہ ناشتہ جو بھی ہے آپ کھا سکتی ہیں. اور انہیں صحابیات کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ بچوں کو اپنے دودھ تک نہیں پلاتی تھی جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی. اس قدر وہ عمل کرتے تھے اس چیز پر، ہے نا. اور رمضان کی عید کے سلسلے میں ہے کہ جب نماز کے لیے نکلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میٹھا کھا کے نکلتے تھے، لیکن بقرعید کے سلسلے میں جو ہے وہ بھوکے رہ کے جاتے تھے، اور جو ہے آ کر جو ہے قربانی کا گوشت وہ کھایا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ اچھا لباس پہننا، غسل کرنا سنتوں میں ہے، پھر اچھا لباس پہنا. اب ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اتنے فنکشن سال بھر میں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ باقی نہیں رہتا اس میں پہننے میں کپڑے، ہے نا. اتنا اللہ تعالیٰ نے دے دی نعمتیں کہ عید اور بقرعید میں جو ہے کپڑے بنانے میں نہ انٹرسٹ رہتا ہے، جو ہے پہن لیں گے کر لیں گے. لیکن یہ سنت ہے، یاد رکھیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ بنائیں گی کپڑا، بنانا چاہیے. بلکہ اگر استطاعت نہیں دی ہے تو جو دھلے ہوئے کپڑے ہیں، جو کپڑے ہیں اس میں سے سب سے اچھا لباس ہے وہ بھی دھلا ہوا، وہ پہننا جو ہے وہ سنت ہے نا. اور خاص کر بقرعید کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہو گیا، بقرعید میں گوشت وغیرہ کا کام ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی. ایسا سب نہ سوچیں، بلکہ یہ بھی آپ اس میں بھی اگر آپ سنت کی نیت سے کریں گی اور استطاعت ہے آپ کی تو اللہ تعالیٰ اجر ضرور دے گا اس میں. اگر استطاعت رہنے کے باوجود آپ فقیرانہ لباس پہنی ہوئی ہیں پھٹے کے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کو امپورٹنٹ، جس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ کے نبی نے دی ہے، آپ اس کو ایسے اگنور کر رہے ہیں، ہے نا. ایسے اگنور تو کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے اس طرح ہمیں. کیونکہ دیکھیں اسلام نے ہمیں صرف 2 عیدیں دی، صرف 2 عیدیں دی ہیں، رمضان کی عید اور بقرعید کی عید. اس کے علاوہ کوئی تہوار پورے سال میں نہیں ہے ہمارے پاس. تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، غسل فرماتے تھے، اچھا لباس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، کھانا اچھا بنواتے تھے. تمام اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو بہت زیادہ عید کا اہتمام کریں، خوشبو لگائیں، ایسی خوشبو ہم عورتوں کی جو باہر مطلب پھیلے نا عورت کی.
تو اور اچھا لباس پہنیں, کھانا بنوائیں. اس کے علاوہ جو ہے رشتہ داروں سے اچھا تعلق, ان سے ملنا, جا کے ملاقاتیں کرنا, ان کو گھر بلانا, یا جو ہے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا, ان کو کھانا بھجوانا, یہ سب چیزیں جو ہے وہ سنتوں میں شامل ہیں عید کی. پھر دیکھیں کہ عیدگاہ جانے کی بات ہے کہ عید کی نماز وغیرہ کے لیے عیدگاہ جانا بھی جو ہے وہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے. ہمارا بھی یہی معمول ہونا چاہیے کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھے عید کی نماز کو جانے کے لیے, تکبیرات بآواز بلند گاڑی کے اندر پڑھیں جب تک ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد تو پڑھتے ہی ہیں. اور عورتوں کا جانا بھی جو ہے وہ بہت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پش کیا ہے کہ اس کے سلسلے میں دیکھیں کہ عید الفطر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک روایت ہے کہ حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن چھوٹی بچیوں اور جوان لڑکیوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں. عورتوں کا جانا ہوتا ہے, ہمارے یہاں نہیں جایا جاتا بلکہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے, جبکہ جو ہے سنت ہے کہ عورتوں کو بھی لے کے جانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے. تو سامنے سے سوال کیا عورتوں نے کہ اگر کوئی عورت ایسی حالت میں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, پیریڈس کا اس کا ٹائم چل رہا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تب بھی لے کر جاؤ, کیونکہ جو ہے وہاں پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دعاؤں میں وہ شریک ہوں گی اور مسلمانوں کی جمعیت کو دیکھیں گی. جماعت کے ساتھ, اکثریت کے ساتھ جماعت کے ساتھ جب عبادت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا, ان کے اندر جو ہے دین سے رغبت اور محبت پیدا ہوگی. اسی وجہ سے ان کو لے جاؤ اگر وہ پیریڈس کی حالات میں بھی ہوں. تو سمجھ میں آیا. تو بہت سارے لوگ گھر کے کاموں میں کوکنگ کی وجہ سے لیڈیز رک جاتی ہیں, پیریڈس کی وجہ سے رک جاتی ہیں. تو کوشش یہی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم ہر سنت پر عمل کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا اکٹھا ہونے کا اور اجتماعیت کے ساتھ عبادت کا جو منظر ہے, اس کو دیکھ کر ان کے دلوں میں خوشی کا جذبہ پیدا ہوگا اور اپنے دین کو لے کر ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا. رائٹ. تو عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو عیدگاہ لے جایا کرتے تھے. پھر دیکھیں کہ عیدگاہ جاتے وقت تکبیرات پڑھنا, لوگوں سے ملنا, رشتہ داروں سے ملنا, پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے ان کو بتانا کہ ہمارے یہاں عید چل رہی ہے. کیسے بتائیں گے؟ اب کھانا وغیرہ بھیجیں گی تبھی تو پتہ چلے گا ہمارے نان مسلم وغیرہ کو. تو سب سے بڑی چیز دیکھیں کہ ان 10 دنوں میں عید الاضحیٰ کی یہ ہے کہ ہمیں یہ خاص پیغام یہاں پہ ملتا ہے. اب یہ ہو گئے تمام چیزیں, عبادتیں ہو گئی, اس کی امپورٹنٹ آپ کو پتہ چل گئی, لیکن ایک پیغام بھی ہمیں ملتا ہے. وہ پیغام کیا ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار, کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تو ہیں. انہی کی وجہ سے جو ہے قربانی کا وہ ہوا ہے نا. حج کے سلسلے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے لوگوں کو پکاریے کہ وہ یہاں پہ آ کے حج کریں, طواف کریں کا مقام. تو انہوں نے کہا کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ, صحرا تھا وہ, کس کو میں پکار؟ بولے نہیں آپ پکاریے, سب کچھ سنائی دے گا. تو جب انہوں نے پکارا تو وہ پکار تھی جو آج تک جو ہے لوگ لبیک کہتے ہوئے ہر کونے سے انسان جو ہے وہ جاتا ہے. دیکھیں کتنا بھی وہ بے دین ہو, کتنا بھی وہ پریکٹیکلی دین پر عمل نہیں کرتا, لیکن حج کی خواہش ہر مسلمان کے اندر ہوتی ہے. حج وہ ضرور کرتا ہے جا کے, ہے نا. تو یہ ہے کہ وہ تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیریکٹر ہے, ان کا کردار ہے, ان کا جو قربانی ایثار کا جو جذبہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, وہ چیز ہمیں اس کا پیغام ملتا ہے کہ وقت آنے پر ہماری جان, ہم مال, ہمارے جذبات, ہماری جو بھی ایموشنس ہیں, ہر چیز ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں, ہے نا. تو یہ سب بیک گراؤنڈ میں ہمیں اس پہ نظر رکھنا ہے کہ بس کھا لیا, پی لیا, نئے کپڑے پہن لیے, کچھ عبادتیں کر لیے, یہ انف نہیں ہے, بلکہ اس پیغام کو ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سب کے پیچھے کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, جنہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو لبیک کہا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش ان کے بیٹے کی لی تھی نا. اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ ضعیف تھے, بہت بوڑھے تھے, اور ان کی آخری آزمائش تھی, اور یہ ایک ہی بیٹا تھا اس ٹائم. ایک ہی بیٹا تھا کیا؟ اس میں کنفیوز ہو رہی ہوں. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بیٹے کو قربان کرو. وہ بیٹا جوان تھا اس ٹائم, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا, تو انہوں نے تب بھی لبیک کہا. تو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی جان, مال, اپنے بچے, اپنے خواہشات, اپنے جذبات, ایموشن, ہر چیز کو ہر وقت ہمہ وقت اللہ کی راہ میں جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ سب تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.